کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ روز بروز اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس غربت سے نکل جائے۔ بیوی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، لیکن جب وہ شخص اصرار کرنے لگا تو بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر کسی رئیس آدمی کے پاس غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کے لیے بہتر مستقبل بن جائے۔ اب وہ اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ اس نے کئی سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ کئی سال کے بعد اس نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، جنس اور اونٹ اس شخص کو تحفے میں دے دیے اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ رات ادھر ہی گزاری جائے۔ اس جھونپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ رات کو جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا، مجھے نصیحت کریں۔ درویش مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو بزرگ درویش کہنے لگا کہ بدلے میں تمہیں ایک اونٹ مجھے دینا ہوگا۔ اس شخص نے بزرگ درویش سے کہا، میں بہت مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ بزرگ نے پہلی نصیحت میں کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ اس وقت سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت تو کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ بزرگ درویش کہنے لگا، تمہیں اس کی الگ سے قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ کہنے لگے، جب کسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت زیادہ محبت دیکھو یا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص منہ بنائے بولا، یہ بھی نصیحت کسی کام کی نہیں، آپ مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ اس نے ایک اور اونٹ بزرگ کو دے دیا۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا، رات کو پچھتا کر سونا، لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ 3 اونٹ تو ضائع کر دیے، اب اور نصیحت نہیں پوچھوں گا، اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ بزرگ درویش سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ تینوں صحتیں بھول چکا تھا۔ رات گزارنے کے لیے کسی گاؤں میں پہنچا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں نظر آنے لگے۔ اس کو فوراً بزرگ درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے گاؤں والوں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نیچے گاؤں میں سیلاب آیا اور سارا گاؤں والے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ سیلاب کا پانی اترتے ہیں وہ منزل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک شخص کے گھر قیام کیا جو کہ باتیں کرنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دکھائی دیتی تھی۔ جب بھی تو اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے بزرگ درویش کی نصیحت یاد آتی۔ اس کشمکش میں اسے رات کو نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہو کہ کوئی وہاں سویا ہوا ہے۔ کوئی شخص ہاتھ میں ایک بڑا خنجر لیے اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے۔
یہ شخص چپ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی بستر کے پاس آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پیچھے سے حملہ کر کے اسے پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح صادق کے وقت اس نے اس شخص کو گاؤں کی پنچایت کے حوالے کیا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رات کے ایک پہر اپنے گاؤں میں پہنچا۔ گھر کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس نوجوان کو قتل کر دے۔ وہ قتل کی نیت سے نوجوان کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں بزرگ درویش کی نصیحت ابھر آئی کہ پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ وہ یہ بات سوچنے لگا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نے بھی کام کیا، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں چھوڑ جائے گا۔ صبح ہوئی تو وہ شخص گاؤں سے روانہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ چنانچہ جب اس نے گاؤں کے ایک شخص سے اپنا ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ غریب آدمی تھا، برسوں پہلے وہ روزی روٹی کمانے کے لیے یہاں سے چلا گیا۔ وہ واپس تو نہیں آیا، لیکن اس کی بیوی اور ایک بیٹا گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو میری بیوی کے ساتھ والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ وہ فوراً گھر کی طرف واپس پلٹا۔ گھر آ کر بیوی اور بیٹے سے ملا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو کسی نے یہ سچ ہی کہا ہے کہ کوئی بزرگ آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے، لیکن آج کل اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد ڈانٹ دیتی ہے، نصیحت پر غور نہیں کرتی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔